حاضرین کرام، آج کا دن بہت فضیلت والا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگ دنیا کی مشغولیات سے بچ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم۔ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ عبادت اور ریاضت کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ دل کا تقوی دیکھتا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان کتنا ہے۔ آج کے دن عاشورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک قریب قریب ہر نبی کو، ہر رسول کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازا۔ یہ اللہ کے رسول کے گھرانے والوں کا مرتبہ ہے، عظمت ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نوازا، اس دن رسول کے گھرانے والوں کو بھی نوازا۔ یہ عظمت کی بات ہے۔ عاشورہ کوئی مقرر نہیں تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوئی پروگرام نہیں بنایا تھا، کوئی یزید کی فوج نے کوئی عاشورہ کا کوئی پروگرام نہیں بنایا تھا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ کہ عاشورہ والے دن حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بھی شہادت ہوئی اور ان کے خاندان کے نوجوانوں کی بھی شہادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس دن انبیاء کرام کو نوازا، اسی دن رسول اللہ کے گھرانے والوں کو بھی نوازا۔ ابھی مولانا انس احمد صاحب نے جو آپ کے سامنے بیان کیا، ایک ایک لفظ بہت معنی والا ہے۔ حضرت امام علی مقام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے ان کے منہ میں لعاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیا۔ حضور نے اذان دی، حضور نے اقامت فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ اور میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے گود میں، اور ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرشتہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان دونوں بیٹوں میں سے آپ ایک کو چن لیجئے، ایک بیٹا آپ کے پاس رہے گا، آپ چن لیجئے۔ حضور نے فرمایا میں نے حسین کو چن لیا۔ فرمایا میرا بیٹا اگر انتقال کرتا ہے تو مجھے صدمہ ہوگا، لیکن اگر حسین کو کچھ ہوتا ہے تو پھر میری بیٹی کو بھی صدمہ ہوگا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے منظور کر لیا اور حضرت حسین کو اپنے جانشین کے طور پر منتخب کر لیا۔
اور تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام شکل و شباہت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت ملتے ہوئے تھے، اور حضرت حسین کے لڑکے علی اکبر وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے تھے۔ یزید کی فوج کی بد نصیبی کو کیا کہیے آپ کہ حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے گھر کے تقریباً 20 نوجوان، قریب 20 نوجوان کربلا میں شہید ہوئے حضرت امام حسین کے سامنے۔ بہت ہی بڑا واقعہ ہے، بہت ہی بڑا واقعہ۔ اس جیسا کوئی واقعہ شاید ہی کبھی ہوا ہو، لیکن یہ سب انہوں نے جو کیا یہ سب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے پیغام کو حفاظت بخشنے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اپنی جان کے لیے نہیں، اپنے خاندان اپنے مرتبے کے لیے نہیں، دین کے لیے۔ اور یہ پیغام امام حسین علیہ السلام کا قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ز آتش او شعلہ افروختیم، رمز قرآن از حسین آموختیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے دل میں جو اللہ کے عشق کی آگ جل رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عشق کی آگ جل رہی تھی، اسی آگ سے ساری دنیا کے مومنوں نے اپنے دلوں میں اللہ کے اور رسول کے عشق کی آگ کو جلایا ہے۔ جیسے موم بتی ہوتی ہے نا، ایک موم بتی آپ نے جلا دی، پھر جتنی موم بتیاں رکھی ہیں وہ ساری جلا دی۔ ایک چراغ جلایا، پھر ایک چراغ سے سارے چراغ جلا دیے۔ تو ڈاکٹر اقبال یہ کہتے ہیں جو اللہ کے عشق اور رسول کے عشق کی آگ امام حسین کے دل میں بھڑک رہی تھی، ساری امت کے دلوں میں محبت کی آگ، دین کی محبت کی آگ کہاں سے جلی ہے؟ امام حسین نے جلائی۔ اگر امام حسین کربلا میں نہ جاتے اور دین کے لیے جام شہادت نوش نہ کرتے تو جو آج آپ دین کو دیکھ رہے ہیں وہ نہ ملتا۔ یہ ان کا بڑا احسان ہے، اور ان کا مقام تو بہت بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو ہے قرآن پاک، ایک ہے میرے اہل بیت۔ ان 2 چیزوں کو سنبھال کے رکھنا۔ قرآن کریم کے بارے میں آپ نے بہت فضیلت بیان فرمائی۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ مسلمانوں اس کو دل سے لگا کے رکھنا، پڑھنا، عمل کرنا، سمجھنا۔ میں تمہارے درمیان قرآن کریم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اپنے رسول، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، دیکھو اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں میں تمہیں۔ 3 دفعہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔
اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اللہ سن رہا ہے میری بات، اللہ سن رہا ہے، اللہ گواہ ہے، میں تمہارے سامنے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لہذا ان سے دل لگا کے رکھنا، محبت کرنا، ان کی بات کو ماننا، اور زندگی گزارنی ہو تو ان کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی کو سدھارنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو قیامت تک کا حال معلوم تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا علم غیب نہیں تھا، میں اس جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا، علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا، اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے اور فرشتے نے مجھے بتایا ہے کہ میرا بیٹا حسین عراق کی سرزمین پر کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تم میں سے جو موجود ہو اس کی مدد کرنا۔ یہ غیب کی تو خبر ہے، حضور جو فرما رہے ہیں کہ عراق میں ایسا ہوگا، کربلا میں ایسا ہوگا، تم میں سے جو ہو موجود ہو ان کی مدد کرنا، یہ غیب کی تو خبر ہے۔ اس طرح بہت ساری، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اور آج بھی دیکھیے، زیادہ لمبی تقریر کرنے کا یہاں وقت نہیں ہوتا، اور ایک مشکل یہ ہے نا کہ عربی فارسی کے الفاظ زیادہ تر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ میں دیکھ رہا تھا مولانا انس احمد جو بیان کر رہے تھے، تو وہ زیادہ تر عربی فارسی کے الفاظ جو کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے بیان کر رہے تھے۔ میں جو ہوں اس کو ذرا تھوڑا آسان کر کے، وہ بتا رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے راشن، کھانا، ضرورت کا سامان خود لے جا کر گھروں میں پہنچاتے تھے۔ اپنے کندھے پر رکھ کر، اپنی کمر پر رکھ کر گھروں میں پہنچاتے تھے۔ کتنا بڑا مقام۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو راشن بانٹتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کھانا بانٹتے ہیں، لیکن ان کے گھر پہ لینے جانا پڑتا ہے۔ حضرت امام حسین کندھے پر رکھ کر گھر پر پہنچاتے تھے۔ آپ دیکھیے، جذبہ دیکھیے، آل رسول ہیں، جبرائیل امین آ کر ان کو سلام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں مشابہت رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات ان کے اندر موجود تھے۔ جب کہیں راستے میں گزرتے تھے، میلہ لگ جاتا تھا، ان کا استقبال کرنے کے لیے لوگ بےتاب ہو جاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں حضور کے مزار انور کے پاس جو گھر تھا حضرت فاطمہ کا، وہیں رہتے تھے۔ مدینہ منورہ بہت دور ہے، کعبۃ اللہ شریف دور ہے، جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ 4-5 گھنٹے کا راستہ ہے کعبہ شریف سے، مکہ مکرمہ سے مدینے تک، لمبا فاصلہ ہے۔ جو بس چلتی ہے وہاں پر، بڑی ہائی وے پر بڑی تیز رفتار بس چلتی ہے، 4-5 گھنٹے لیتی ہے مدینے جانے کا۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے میں رہتے تھے، بار بار جب بھی جی چاہتا تھا
پیدل چل کے آتے تھے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے، اور جب کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے تھے تو حضور کے جو امتی ہوتے تھے ان کا دیدار کرنے کے لیے بھیڑ لگا کر جمع ہو جاتے۔ ایک دفعہ اموی خاندان کا کوئی گورنر، کوئی حاکم، امیر معاویہ تو یزید کے باپ تھے نا، تو کوئی گورنر جو تھا مکے کا یا مدینے کا، اموی دور میں امیر معاویہ کے زمانے میں، یزید کے باپ کے زمانے میں، وہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے آیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ تو فوج بھی تھی، سیکیورٹی تھی۔ حضرت امام حسین بھی آ گئے، سارے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا گورنر کو، امام حسین کی طرف دوڑ پڑے۔ اس کو شرم آئی، اس نے یہ کہا یہ کون صاحب ہے جو آئے ہیں، کون صاحب ہے؟ وہاں پر ایک عربی کا شاعر بھی تھا، عرب میں شاعری کا بڑا زور تھا، ایک شاعر بھی تھا، وہ کہنے لگا ارے تو نہیں جانتا، ھذا الذی تعرف البطحاء وطتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، ارے یہ کون ہے تو ہم سے پوچھتا ہے؟ ان کو تو مکے کا ریزہ ریزہ جانتا ہے، ان کو تو مکے کی دھول اور مٹی بھی جانتی ہے، ان کو تو کعبۃ اللہ شریف بھی جانتا ہے، ان کو پورا حرم شریف جانتا ہے، ان کو تمام سرزمین جانتی ہے، تو نہیں جانتا ان کو؟ تو اس نے کہا تو نہیں وہ چندرانے لگا، جیسے چندراتے ہیں نا، اس کو بے عزتی لگی، میں تو اتنا بڑا گورنر ہوں، یہ پبلک مجھے چھوڑ کے ان کی طرف چل پڑی، یہ کون صاحب ہے؟ ارے کہنے لگا کون صاحب ہے تو جانتا نہیں؟ ان کو تو مکے کا اور مدینہ کا ریزہ ریزہ جانتا ہے، ان کو تو یہ تمام ذرات جانتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف ان کو جانتا ہے۔ کیا دیکھیے کیا مقام ہے ان کا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، کچھ غریب لوگ، فقیر لوگ راستے میں بیٹھے ہوئے کچھ کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت امام حسین کا ادھر سے گزر ہوا، فوراً جب ان کی نظر پڑی کہ آل رسول کھڑے ہو گئے کہ آپ ذرا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھا لیجئے۔ حضرت امام حسین فوراً ان کے پاس بیٹھ گئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، بیٹھ کر فرمانے لگے دیکھو میں نے تمہاری بات مان لی، تم بھی میری بات ماننا، اب تم سب میرے گھر پہ آ کے کھانا کھانا۔ قد اجبتکم فاجیبونی، دیکھو میں نے تمہاری بات مان لی، میں تمہارے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا، اب تم میری بات ماننا، میں تمہیں اپنے گھر پر آ کر کھانے کی دعوت دیتا ہوں، تم وہاں آ کے کھانا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان کی فیکٹریاں چل رہی تھیں؟ کیا ان کے مل چل رہے تھے؟ کیا ان کے بزنس چل رہے تھے؟ کیا وہ لاکھوں پتی کروڑ پتی لوگ تھے؟ امام حسین کہاں سے بانٹتے تھے؟ وہ جو بانٹتے تھے کہاں سے بانٹتے تھے؟ اللہ دیتا تھا، اللہ کے رسول کے نواسے کو اللہ دیتا تھا اور وہ بانٹتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ لقد کان قواما باللیل صواما بالنہار، کہ امام حسین جو تھے وہ رات میں عبادت کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر نفل پڑھتے تھے، رات میں نفل پڑھتے تھے، دن میں روزے رکھتے تھے۔
لقد کان قواما باللیل، قیام کہتے ہیں نا کھڑے ہونے کو، نماز میں قیام ہوتا ہے نا، قائم کی جمع قوام، مبالغہ ہے۔ قواماً جیسے علامہ، آپ کسی کو کہتے ہیں نا بھئی یہ عالم صاحب ہیں، یہ علامہ ہیں، مبالغہ ہوتا ہے نا، بڑے عالم ہیں۔ لقد کان قواما باللیل صواما بالنہار، امام حسین راتوں کو کھڑے ہو کے نفل پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ، اور دن میں روزے رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرما رہے ہیں، ایک طرف صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ایک طرف راتوں کو نفل پڑھ رہے ہیں، ایک طرف دن میں روزے رکھ رہے ہیں، ایک طرف پیدل چل کے آ کے حج کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، حج ہوتا ہے مکہ مکرمہ اور منی اور عرفات۔ مدینے سے آنے کے لیے مکہ، منی اور عرفات کا میدان بہت دور پڑتا ہے، جاتے ہیں حاجی لوگ، جاتے ہیں بسوں میں جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر پیدل آتے تھے، مدینہ منورہ سے پیدل آتے تھے، اور پیدل آ کر حج فرماتے تھے اکثر و بیشتر۔ کوئی سال ایسا ناغہ ہوتا ہوگا، کوئی سال ایسا ناغہ ہوتا ہوگا۔ تو یہ ان کا عمل ہے، یہ ان کی ریاضت ہے، یہ ان کا تقوی ہے، یہ ان کا اخلاق ہے۔ کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بننے کے لیے سب سے زیادہ اہل تھے امام حسین۔ لڑائی کیا تھی آپ کو معلوم ہے نا، لڑائی کیا تھی؟ کیوں یزید نے اس طرح کیا؟ جو خلیفہ بنتا تھا نا وہ ساری امت کا امام مانا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ساری امت کے خلیفہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، گدی نشین۔ خلیفہ کا مطلب حضور کے جانشین، تو جو اللہ کے رسول کا جانشین بنے گا وہ تو بہت نیک انسان بنے گا نا۔ بھائی امت کے اندر اگر 1,00,000 آدمی ہے تو لاکھوں آدمیوں میں جو سب سے اچھا ہوگا وہی تو بنے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ جب 2-2.5 سال کے بعد ان کا وفات ہونے لگی، انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین خلیفہ بنا دیا۔ لوگوں نے کہا ان سے کہ آپ نے حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیا، کہنے لگے امت میں جو سب سے بہتر ہے میں نے اس کو بنا دیا، کیونکہ اللہ کے رسول کی گدی پر اگر کوئی بیٹھے گا اور ساری امت کا امام مانا جائے گا تو نیک ہونا چاہیے نا۔ جب حضرت عمر کا آخر وقت آنے لگا، شہادت ہو گئی ان کی، تو انہوں نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی کہ بھئی خلیفہ چن لینا، جس میں حضرت علی اور حضرت عثمان بھی تھے۔ لوگوں نے حضرت عثمان کو خلیفہ چن لیا۔ اس دور میں ساری امت کے اندر سب سے زیادہ افضل لوگوں نے مانا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر جب ان کی شہادت ہو گئی، لوگوں نے حضرت علی کو چن لیا، حضرت علی خلیفہ بن گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا، کیونکہ ظاہر بات ہے ساری امت میں سب سے زیادہ افضل حضرت حسن ہوتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ امت میں بہت بڑا جھگڑا پڑے گا، یہ میرا بیٹا صلح کرائے گا۔ حضور نے فرمایا، حدیث شریف موجود ہے کہ یہ میرا بیٹا صلح کرائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی۔ حضرت علی اور امیر معاویہ میں جنگ تھی۔ جب حضرت علی شہید ہو گئے تو امیر معاویہ کا پلڑا مضبوط ہو گیا، وہ شام کے اندر تھے، یہ عراق کے اندر تھے۔ حضرت علی عراق کے اندر تھے، امیر معاویہ شام کے اندر تھے، ان کا وہاں بڑا اثر تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر میں خلیفہ بنا جھگڑا پھر بھی رہے گا، امیر معاویہ اپنی جگہ رہیں گے، میں اپنی جگہ رہوں گا، امت بڑھ جائے گی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر لی، امیر معاویہ کو خلیفہ مان لیا۔ امیر معاویہ نیک انسان تھے، بہت نیک انسان تھے، پڑھے لکھے انسان تھے، بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اللہ کے رسول کے جانثار تھے، ان کی نیکی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ حضرت امام حسن نے ان کو خلیفہ مان لیا، اور جب امام حسن نے مان لیا تو حضرت حسین جو چھوٹے بھائی تھے انہوں نے بھی مان لیا، حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ مان لیا، کیونکہ بھائی وہ حضور کے صحابی ہیں، نیک ہیں۔ اگر ان کو خلافت کی ضد ہوتی تو حضرت حسن ضد کرتے نا، وہ کہتے دنیا مجھے خلیفہ مان رہی ہے، میں کیوں ان کو مانوں، میں خلیفہ بنوں گا، میں آل رسول ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میں خلیفہ بنوں گا، میرے باپ خلیفہ تھے۔ انہوں نے صلح کر لی امیر معاویہ سے، مطلب یہ کہ ہمیں خلافت نہیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ امت کے اندر اتفاق پیدا ہو جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت اچھے انسان تھے، بڑے صحابی تھے۔ کچھ لوگوں نے ان کو ایسا بہکایا کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پر خلیفہ بنا دیا، اپنے بیٹے کے نام خلیفہ بننے کے لیے لکھ دیا۔ امیر معاویہ کو خلیفہ نہیں کہا جاتا تھا، امیر کہا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک خلیفہ تھے، امیر معاویہ کو خلیفہ نہیں کہا جاتا تھا، امیر کہا جاتا تھا۔ اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ امیر معاویہ سے غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم نہیں کہہ سکتے، ان کا مقام بڑا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ امیر معاویہ کی جب وفات ہو گئی تو یزید کو انہوں نے نامزد کر دیا تھا، تو یزید خلیفہ بن گیا، اور یزید کی عمر تھی شاید 35-36 سال۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر تھی تقریباً 60 سال، 58 سال، فرق ہے نا، 36-35 سال میں اور 58 سال میں فرق ہے نا۔ یزید ایسے ماحول میں پلا بڑا تھا، شکار کھیلنا، نشہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، یار دوستوں میں گھومتے رہنا، جس کو فاسق و فاجر کہیے، جس کو دین سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور کچھ جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانیں گے، کسی اور کو بنا لو جو نیک ہو۔ سارے مسلمانوں میں جو نیک ہو، 24 لاکھ مربع میل کا علاقہ اسلامی حکومت میں آ چکا تھا، 24 لاکھ مربع میل، افریقہ، ایشیا، سارا عرب، سب طرف اسلامی حکومت پھیل چکی تھی۔
لاکھوں مسلمان تھے۔ حضرت حسین نے کہا ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانیں گے۔ خلیفہ ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا جانشین۔ خلیفہ ماننے کا مطلب کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے بھئی، اللہ کے رسول کی گدی پہ وہ بیٹھے گا نا جو نیک ہو۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بنوں گا خلیفہ، اگر انہیں بننا ہوتا تو ان کے بھائی بنے ہوئے تھے، جب کیوں چھوڑی؟ وہ نہیں چاہتے تھے بننا۔ یزید نے یہ کہا کچھ بھی ہو جائے، چاہے فوج بھیج دو، چاہے گرفتار کر لو، چاہے جان سے مار دو، جو میری بیعت نہ کرے، مجھے خلیفہ نہ مانے، اس کا سر لاؤ میرے سامنے۔ یزید نے کہا قتل کر دو۔ یہ غلط بات ہے نا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس عراق سے خط آئے، وہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ رہتے تھے۔ عراق سے خط آئے کہ آپ ہمیں آ کر بچائیے، آپ ہماری رہنمائی کیجئے، آپ ہمیں دین کا راستہ دکھائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جانا نہیں چاہتے تھے، مدینے میں تھے۔ اتنے سارے خط آئے کہ بیگ بھر گئے، اور یہ کہا کہ ہم اللہ کے رسول کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کے سامنے آپ کا دامن پکڑ لیں گے، آپ کے نانا سے شکایت کر دیں گے، ہم انہیں بلا رہے تھے یہ نہیں آئے۔ اس مجبوری میں امام حسین کو نکل کر جانا پڑا۔ جب آپ ذی الحجہ کے مہینے میں مدینہ منورہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ سے آپ نکل کر جانے والے تھے، پہلے آپ نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا۔ انہوں نے آ کر بتا دیا کہ عراق کے اندر سب صحیح ہے۔ ان کے پاس میسج آ گیا کہ سب صحیح ہے۔ جب یہ نکل کے جانے لگے، وہی شاعر فرزدق، وہی شاعر راستے میں ملا، کہنے لگا امام آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا میں عراق جا رہا ہوں۔ کہ نہ جاؤ، آپ نہ جاؤ، وہاں کا حال بہت خراب ہے، آپ نہ جائیے۔ بہت روکا، صحابہ کرام نے بھی روکا، مدینہ منورہ کے لوگوں نے روکا، مکہ مکرمہ کے لوگوں نے روکا، صحابہ کرام نے روکا، نہیں مانے۔ جب وہاں پر جا رہے تھے تو کربلا کے میدان سے تھوڑے پہلے یزید کی فوج نے گھیرا ڈال لیا، اور 3 دن کے بھوکے پیاسے حضرت امام حسین کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو، نوجوانوں کو، 72 ساتھیوں کو گھیر کر مجبور کیا کہ یزید کو خلیفہ مانو۔ انہوں نے کہا یزید کو ہم خلیفہ نہیں مانیں گے، ہمارا کیا اعتراض ہے، ہمیں یزید کے پاس لے چلو، ہم اس سے بات کریں گے، ہمیں یزید کے پاس لے چلو، ہم یزید سے بات کر لیں گے۔ کہ نہیں، آپ کو خلیفہ ماننا پڑے گا، بیعت کرنی پڑے گی، ورنہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہیں دریا فرات تھا، فرات دریا تھا، پانی بند کر دیا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے، بہت ہی حضرت امام حسین یہی کہتے رہے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو۔ یزید کے پاس نہیں جانے دینا چاہتے تو مجھے واپس مدینے جانے دو، مجھے مکے جانے دو۔ آپ نے فرمایا اگر نہیں جانے دیتے تو مجھے عرب سے باہر جانے دو، میں ہندوستان چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں ہندوستان چلا جاؤں، نہیں، خلیفہ ماننا پڑے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین نے اور ان کے گھر والوں نے نہیں مانا، اور مقابلہ ہوا۔ انہوں نے بڑی توہین کی، بڑی بے عزتی کی، بڑی گستاخی کی، مجبور کر دیا کہ امام حسین نکل کے آئیں، اور ان کے علی اکبر اور علی اصغر جو گود میں تھے، جن کو تیر لگا آ کر،
حضرت امام حسین حضرت عباس علمبردار جو تھے اپنی گود میں لے کے آئے علی اصغر کو، دیکھو بچہ بہت پیاسا ہے، 2 بوند پانی تو اس کو پلوا دو۔ کسی منحوس نے ایسا تیر مارا کہ علی اصغر کے گردن میں لگا اور ان کی جان، روح ان کی رخصت ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگ سمجھتے نہیں کہ لڑائی کیا ہے۔ امام حسین نے اپنے لیے نہیں لڑی، امام حسین نے خلیفہ بننے کے لیے نہیں لڑی۔ کیوں؟ کہ وہ تو بھائی جب بھی امام تھے اور آج بھی امام ہیں۔ جدھر نکل جاتے تھے ان کے پیچھے ریلا کا ریلا ہوتا تھا۔ ان کو نہ امام بننے کی ضرورت تھی، نہ خلیفہ بننے کی ضرورت تھی۔ وہ یہ کہتے تھے مجھے یزید کے پاس لے چلو، لیکن یزید نے وہ ظلم کیا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہوا کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے بغاوت کر دی۔ ایسے ہیں لوگ جو یزید کی آج بھی حمایت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو برا لگتا ہے کہ شہادت کا بیان کیوں کر رہے ہو؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے تو غلطی کری، امام حسین کو تو بیعت کر لینی چاہیے تھی، امام حسین کو خلیفہ مان لینا چاہیے تھا۔ کیوں مان لینا چاہیے تھا؟ وہ بغاوت تو نہیں کری، وہ کہہ رہے تھے مجھے یزید کے پاس لے جاؤ۔ اگر وہ بغاوت کرتے تو ہزاروں لاکھوں صحابہ کرام کو جمع کر کے، فوج بنا کر، ہتھیار لے کے، تلواریں لے کر چڑھائی کر کے آتے۔ وہ اپنی بہن اور بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے نہ آتے۔ اگر لڑائی کرنے آتے تو فوج کو لے کے آتے نا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یزید کی حمایت کرتے ہیں، آج بھی ہیں لوگ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی خلیفہ بن گیا تو بن گیا، اس کو مان لینا چاہیے۔ کیسے مان لینا چاہیے؟ اگر امام حسین جب مان لیتے، قیامت تک کے لیے ہر مسلمان یہ کہتا کہ بھائی جو چل رہا ہے چلنے دو، بھائی چلنے دو، چھوڑو، کیا کرنا۔ بھائی امام حسین نے سمجھوتا کر لیا، ہم بھی سمجھوتا کر رہے ہیں۔ امام حسین کا پیغام زندہ ہے، جب تک قیامت رہے گی۔ دین کے راستے میں جو بھی شہید ہوگا وہ امام حسین کا پیروکار مانا جائے گا۔ امام حسین کا پیغام زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ اور یاد کر لیجئے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں قرآن کی زبان میں کہ امام حسین آج بھی زندہ ہیں، امام حسین قیامت تک زندہ ہیں۔ اور ہر شہید، آج بھی جو شہید ہوتا ہے، آج بھی جس کی لنچنگ ہو رہی ہے نا، جس کو گھیر کر مارا جا رہا ہے نا، جس کو دین کے نام پر انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے نا، آج بھی جو دین کے راستے میں آزمایا جا رہا ہے وہ امام حسین کی راستے پر ہے۔ امام حسین نے فرمایا چاہے تمہاری مسجد پہ بات آ جائے، چاہے تمہارے قرآن پہ بات آ جائے، چاہے تمہارے ایمان پہ بات آ جائے، چاہے تمہارے دین پر بات آ جائے، چاہے تمہارے رسول کا معاملہ ہو، چاہے اللہ کا معاملہ ہو، سمجھوتا نہ کرنا، سمجھوتا نہ کرنا۔ تو آج امام حسین کا پیغام زندہ ہے، اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ الفاظ تو انسان کے بہت ہوتے ہیں، لیکن امام حسین کو سامنے رکھ کر کسی نے کہا تو وہ امام، امامت کی آبرو تجھ سے ہے، تو وہ امام، امام مانے خلیفہ، ساری امت کا امام، مسجد کا امام نہیں،
مسجد کا امام الگ ہوتا ہے، امت کا امام الگ ہوتا ہے۔ تو وہ امامت کی آبرو تجھ سے ہے، حسین تجھ کو امامت سلام کہتی ہے۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو۔ خون سے چراغ دین کو جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو ایک بوند پانی بھی نہ مل سکا، خود کو ایک بوند پانی بھی نہ مل سکا، کربلا کو خون سے نہلایا حسین نے۔ ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، علی اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ تو یہاں پر جو ہم نے شہادت کا ذکر کیا، اس کے لیے تو گھنٹوں اور مہینوں چاہیے، کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو بہت۔ آج کا دن بڑا مبارک ہے، آپ لوگ 4 رکعت نفل پڑھیے گا، ہر رکعت میں 11 دفعہ قل هو اللہ شریف، اور اہل بیت کے شہداء کو اس کا ثواب بخشیے گا۔ 4 رکعتیں، 2 رکعت پہ اتحیات میں بیٹھ کے، پھر 2 رکعتیں ایک ہی سلام سے 4 رکعتیں، جیسے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حضرت امام سے محبت کریں۔ اگر ہم جلسہ نہ کرتے تو کیسے پتہ لگتا کہ ہم یزیدی ہیں یا حسینی ہیں؟ کیسے پتہ لگتا؟ آج فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد میں، اللہ کے گھر میں آج فرشتے ہیں، گواہ ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو تو بہت، مولانا انس صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ہمارا بیٹھنا دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آخرت کے لیے بھی فائدہ مند۔ اللہ تعالیٰ کون سی بلا، کون سی مصیبت ٹال دے گا؟ اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اہل بیت سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور امام حسین کی حالات زندگی اور سیرت کو پڑھ کر ان جیسا بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق دے۔ کربلا شریف میں 2 دفعہ میں گیا، نجف اشرف مولا کائنات مولا علی کے روضے پر بھی گیا، کربلا میں بھی 2 دفعہ گیا، اور مدینہ منورہ کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، جہاں پر ایک کچی مٹی کا حجرہ تھا۔ کربلا سے واپس آنے کے بعد امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین جس جگہ پر جا کر عبادت کرتے تھے، الحمدللہ میں وہاں بھی گیا، نفل پڑھے۔ کربلا کے شہداء کے مزار پر حاضری ہوئی، حضرت امام جعفر، حضرت امام باقر کے مزار پہ حاضر ہوئی۔ اللہ کے رسول کا فیض ہے جو مل رہا ہے، اللہ کرے آپ کو، سب کو، ہم کو بھی ملے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیجیے۔